السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک عورت بنیادی طور پر اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے۔ خاوند حضرات کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر عورت کو اپنی ازدواجی زندگی، اپنے میرڈ لائف میں 3 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا وہ 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ نمبر 1، پروٹیکشن، تحفظ، سرکشا۔ پہلی ڈیمانڈ اس کی پروٹیکشن ہے۔ وہ شوہر کی خاطر گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اب جہاں پر آئی ہے وہاں اسے پروٹیکشن چاہیے۔ اپنی جان کا تحفظ، اپنی عزت کا تحفظ، اپنے ایمان کا تحفظ۔ تحفظ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے سر چھپانے کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے، اس کا شوہر اس کی حفاظت کر سکے۔ یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ اگر خاوند کسی ایسی جگہ بیوی کو رکھے کہ وہ عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو تو پھر گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنا لے۔ آخر وہ انسان ہی ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ شوہر کو اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور تحفظ دینا چاہیے۔ شوہر اس کی اچھائی کا بھی ذمہ دار بنے اور برائی کا بھی ذمہ دار بنے۔ بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں، تم میرے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئی ہو تو لہٰذا اب تمہارے نفع اور نقصان کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوئی تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو کہنے لگیں کہ تم کو اکھاڑ پھینک دیں گے، جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اس سے احساس تحفظ پیدا نہیں ہوتی۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو ایسی محبت دے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میری اچھائی کو بھی قبول کرے گا، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کا اتنا بڑا دل ہے اور اتنا بڑا ظرف ہے کہ یہ میری کوتاہی کو بھی قبول کرے گا اور میری اصلاح کی کوشش کرے گا، یہ مجھے توڑ کر پھینک نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، ازدواجی زندگی میں عورت کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ یہ پروٹیکشن اس کو پرووائڈ یعنی فراہم کرے۔ دوسری چیز، اٹینشن یعنی توجہ۔ اس کی دوسری اہم ڈیمانڈ ازدواجی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ اسے شوہر کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو وقت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کی ضروریات کو محسوس کرے، اس کا حال احوال پوچھے۔ یہ نہیں کہ شوہر دفتر کے کاموں میں بیزی ہے اور بیوی گھر میں بیمار ہے تو کئی دن اس کی طبیعت پوچھنے کی فرصت نہ ہو، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت نہ ہو۔ جب عورت کو یہ محسوس ہوگا کہ میرا شوہر تو مجھ پر توجہ ہی نہیں دیتا اور میری کسی ضرورت کا خیال ہی نہیں رکھتا، تو عورت کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی۔ لہٰذا شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اٹینشن یعنی توجہ دے۔ اٹینشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر آ کر وقت تو گزار لیا مگر سارا وقت لڑتے جھگڑتے گزر گئے۔ یہ اٹینشن نہیں ہے، یہ تو الٹا دوسرے کو بے سکون کر دینا ہوتا ہے۔ اٹینشن سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کو توجہ ملے، اس کو سیٹسفیکشن ملے، یعنی اطمینان ملے، ہر طرح کی سیٹسفیکشن، مورل سیٹسفیکشن اور سیکسول سیٹسفیکشن بھی ملے۔ تو یہ چیز اس کو اٹینشن دینے سے حاصل ہوگی، تسلی مل جائے کہ شوہر میرے پاس آیا۔ زندگی کی کتنی باتیں ہوتی ہے جو اس کو اپنے شوہر سے کرنی ہوتی ہے۔ شوہر تو کبھی دفتر میں بیزی، کبھی اپنے بزنس میں مصروف، اور وہاں سے جب واپس آتا ہے تو بیوی بیچاری کو اتنی باتیں کرنی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ میاں اگر کھانا کھا کر سو جائے گا اور بیوی سے بات بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو مورل سپورٹ یعنی اخلاقی مدد کہاں سے ملے گی؟
تو گویا یہ مورل سپورٹ بھی خاوند کو اس کو فراہم کرنی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہر ضرورت پر اپنے میاں کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکے، اس کو کہتے ہیں خاوند کی اٹینشن، اس کو مل جانا۔ ارے یہاں ہوتا کیا ہے، میاں باہر سے آیا اور بیوی اس کے لیے بنی سوری اور گھر کو صاف ستھرا کر کے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہے کہ شوہر آئے گا اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ شوہر صاحب اپنے کسی بزنس کے معاملے میں موڈ آف کر کے آئے اور آتے ہی کہنے لگے کہ کھانے کی ضرورت نہیں، میں تو بس سوؤں گا۔ سوچئے کہ پھر اس بیوی کے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر شوہر بیوی پر توجہ نہ دے، ساس سسر جتنا مرضی اس پر قربان ہوتے پھریں، اس کی نندیں اس کے جتنے مرضی گن گاتے پھریں، بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گی، اس لیے کہ اس کو خاوند کی توجہ نہیں ملی۔ لہٰذا خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو اٹینشن دے تاکہ وہ بیوی اپنے دل کا دکھ سکھ اس کے ساتھ کر سکے، اپنا وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ نمبر 3 اپریشیشن، اور تیسری چیز کو یہ کہ بیوی چاہتی ہے کہ جب میں شوہر کے لیے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہوں اور خاوند کے کہنے کے مطابق ہر کام کو پورا کرتی ہوں تو میرے اچھے کام پر مجھے شاباشی ملنی چاہیے، میرے اچھے کام پر میری تعریف ہونی چاہیے اور میری قدر ہونی چاہیے۔ جب بیوی اچھے کام کرے اور شوہر اس کی پرواہ ہی نہ کرے اور وہ اس سے انجان بنا پھرے تو پھر بیوی کو کہاں سے سکون ملے گا، کیونکہ اس نے تو بیوی کی کسی اچھی بات کا دھیان ہی نہ دیا۔ بیوی اس کے خاطر اچھے اچھے کھانے بناتی ہے، یہ کھا تو لیتا ہے مگر کوئی ایک بات ایسی نہیں کہتا جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو یا جس سے اس کو تسلی آمیز کلمات مل جائیں۔ اس لیے کہ تعریف انسان کی فطرت ہے، ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام کو اچھا کہا جائے۔ اگر کوئی اچھے کام کو اچھا نہ کہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔